بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, زبردست میں آج ہمیں دو بہت ہی زبردست مہمانوں نے جوائن کیا ہے. دونوں میرے کولیگز ہیں, دونوں کا تعلق میرے شعبے سے ہے, میرا تعلق ان کے شعبے سے ہے. کیونکہ جو ہماری پہلی مہمان ہیں وہ اینکر ہیں, ان کی نسبتیں بھی بہت بڑی ہیں. جو میرے دوسرے مہمان ہیں وہ بہت خوبصورت شاعر ہیں اور ان کی نسبتیں بھی بہت بڑی ہیں. سو دونوں اپنی وراثتوں کے امین بھی ہیں اور اپنی اپنی حیثیت میں بھی بہت شاندار کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر فاطمہ سیف صاحبہ. ویلکم ٹو شو فاطمہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پلیز. اور ناظرین, جو دوسرے میرے مہمان ہیں بہت ہی عمدہ نوجوان شاعر ہیں. یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے, یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے, تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے. اور انہیں ہم نے کراچی سے لاہور بلوا ہی لیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت نوجوان شاعر عبد الرحمان مومن صاحب. ویلکم ٹو دی شو مومن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج یہ خیر مجھ پر کھلا, آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا, بہت خوشی ہو رہی ہے. نہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ بتائیے, چاند پر جانا بہتر ہے یا لاہور آنا بہتر ہے؟ لاہور آنا, ابھی تک تو لاہور آنا بہت ہوتا ہے. جی دیکھیے فاطمہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ. اور آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بہت سالوں بعد دیکھ رہی ہوں, اور خوشائن بات یہ ہے کہ آپ ویسے کے ویسے ہیں. حالانکہ میری بیگم روز مجھے کہتی تم بدل گئے. وہ ویسے تو ہو سکتا ہے آپ بدل جائیں, شادی کے بعد مرد بدل جاتے ہیں. نہیں, میں ویسے بدلا نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ بس ان کا خیال ہے کہ بدل گیا. اور مومن, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں اگر یاد کروں, جب میں تعلیمی ادارے میں تھا, بلکہ اسکول میں تھا, تو میں نے جس شاعر کو سب سے زیادہ کہیں دیکھا پڑھا وہ آپ ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہو ری ہے کہ آپ کی دعوت پر یہاں حاضر ہوں. نہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. اور بھی بہت سارے اشعار ہیں. اصل میں شکریہ مومن, یہ میری ان کے ساتھ جو بہت دلی وابستگی ہے نا, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ خود بہت اچھے شاعر ہیں نا, ایک جو ان کی اپنی پہچان ہے. مگر میں ابھی شروع میں نسبتوں کا ذکر کر رہا تھا, تو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے جو نانا تھے وہ اور مولانا ظفر علی خان یہ فرسٹ کزن تھے نا, یعنی کہ ایک ہی دادا کی اولاد ہے. میری ٹیم بھی کہہ رہی تھی بھی نسبتوں کا بتائیں, میں نے کبھی ذرا پروگرام آگے چلتا ہے تو پھر بتاتے ہیں. جی وسیع, نسبتوں کی بات ہوئی تو بڑی یہ میرے لیے لکی بات ہے, خوش آئین بات ہے کہ میرے نانا بھی واز دا فرسٹ براڈ کاسٹر. مونی حمید, بہت بڑا نام ریڈیو پاکستان کا, فیمیل براڈ کاسٹر تھیں فرسٹ. ان کے ساتھ جب پارٹیشن ہوئی تو میرے جو نانا تھے راجہ فاروق علی خان, انہوں نے جو اناؤنسمنٹس ہو رہی تھیں, جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے, ایک کیوس تھا, تو وہ ہی واز دا وائس. تو مجھے ایک لیگسی ہے میرے کندھوں پر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں اس فیلڈ میں آ گئی. جی یقیناً سارے ہی جو آپ کے بزرگ ہیں, خود آپ کی والدہ بھی ایجوکیشن اس سے وابستہ رہی, ایجوکیشنسٹ ہیں وہ. بلکہ والدہ بھی اسکرین پہ کام کرتی ہے. ہاں اچھا, یہ میرے علم میں نہیں تھا. پی ٹی وی میں انہوں نے پروگرامز بھی کیے, پھر گھر کی مصروفیت ہو گئی, پھر اردو سے ان کو بہت لگاؤ تھا اور ہے, تو ماشاءاللہ بہت سال ہو گئے اردو لٹریچر کے ساتھ ان کی کافی وابستہ. تو آج ہم کچھ ذرا مولانا کی بھی باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. لازم بات ہے کہ ان کے خانوادے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ سے جو لوگ آگاہ ہیں وہ آج یقیناً مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں بہت ساری نئی باتیں ان کو جاننے کو ملیں. میں اس وقت زندہ تو نہیں تھی, لیکن جو ہم نے بڑوں سے سنی ہیں باتیں وہ ضرور شیئر کریں. یس آف کورس. اور مومن کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا, مومن بھائی میرے قبیلے کے بہت ہی جو سنجیدہ اور اہم لوگ تھے کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ کلیجہ ان کو آتا ہے, چونکہ ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا. اجمل سراج صاحب ہمارے بہت ہی عمدہ شاعر تھے. میں نے بہت یعنی کہ سینکڑوں ان کے ساتھ سفر کیے, پاکستان بھی, بیرون ملک بھی, اور میں اجمل بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں. ہمارا پورا قبیلہ جو ہے وہ اجمل سراج صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے. اور ایک کمال ان کا میں آپ کو بتاؤں, شاعر تو وہ بلا کے تھے ہی, بہت ہی خوبصورت شاعر تھے, بہت سینسٹیو آدمی تھے. ان کا کمال یہ ہے کہ میں جیسے مجھے نا اکثر ہر دوسرے چوتھے دن اجمل سراج یاد آتے ہیں, کہ میں سوچتا ہوں ایک آدمی کے ساتھ میں نے سینکڑوں سفر کیا, ملک میں بھی ملک سے باہر بھی, اور میں یاد کروں اس سارے یعنی کہ جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا, مجھے یاد نہیں پڑتا مومن کہ تمہارے والد نے کبھی کسی کے بارے میں ایک بات کی ہو, ایک ہی بات.
اور میں اگر بتاؤں گھر میں بھی ہماری کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی, شعر پر بات ہوتی تھی یا رویے پر بات ہو جاتی تھی اگر کبھی ہوئی بھی تو. کمال انسان, شخصیت پر بات. کمال انسان تھے بہت. یہ اللہ تعالیٰ. مگر اچھی بات یہ ہے کہ آپ دونوں کی خود ایک اپنی حیثیت ہے, مگر یہ جو لیگیسی ہے یہ بھی تو فخر ہوتی ہے نا انسان کا. اگر میں نسبتوں کی بات کروں تو پلیز. اجمل سراج صاحب کا ذکر تو آپ نے کیا, میرے والد محترم, اور مجھے ایک اور کیا کہیے کہ اعزاز حاصل ہے یا میرے لیے باعث اعزاز یہ بات ہے کہ مجھے رسا چغتائی صاحب کا بھی بہت قرب حاصل رہا, اور ان کا قرب ایسے حاصل رہا کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا, اسکول جاتا تھا تو ہمارے گھر سے نزدیک تھے, تو ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا یا بابا کے ساتھ اکثر جاتے تھے. تیرے آنے کا انتظار رہا عمر بھر موسم بہار. کیا کہنے رسا بھائی, کیا کہنے رسا. واہ واہ. ایک اور نسبت ہے, وہ ہے ہمارے دادا, ان کا نام ہے سید شبیح الحسن, اور تخلص کرتے تھے نظام امینی. وہ مہوی لکھنوی صاحب کے شاگرد تھے جو ہندوستان میں تھے, مولوی عبدالحق کے بہت قریبی ساتھی مہوی لکھنوی صاحب. اچھا. تو ہندوستان میں تو بہت فعال تھے, وہاں مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے, لیکن پاکستان جب ہجرت کی تو ابتدائی طور پر معاش کے ایسے معاملات میں الجھے کہ شاعری کی طرف تو توجہ رہی, شاعر تو ظاہر ہے شاعر ہی رہتا ہے, وہ شاعری نہیں چھوڑ سکتا, شاعری بھی اس کو نہیں چھوڑتی, لیکن وہ شعری منظرنامے میں اس طرح سے داخل نہیں ہوئے. میرے خیال میں یہاں پر انکشاف ہوگا کہ میرے دادا بھی بہت اچھے شاعر تھے اور ان کا خاصا کلام ہے, انشاءاللہ امید ہے جلد ہم شائع بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑوں کو بہت دیکھنے کے بعد نظام, بڑے بڑوں کو بہت دیکھنے کے بعد نظام, پتہ چلا کہ بڑے آدمی تو ہم بھی ہیں. بہت اچھے. اچھا بھی فاطمہ اور مومن, آپ دونوں کے لیے ہماری ٹیم نے ایک پیکیج تیار کیا ہے, جناب مومن صاحب. یہ مشاعرے پڑھنا بھی آپ نے دیر تاخیر سے شروع کیا ہے؟ میں شعر تو 2011 سے کہہ رہا ہوں, بلکہ 2010 کے اواخر یا 2011 سے. اور مشاعرے کا سلسلہ ایسا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ گھر ہی میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, یا گھر سے ہی تعلق تھا مشاعروں کا. تو ایک بار یہ ہوا 2011 میں ہمارے گھر کے پاس ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اور اس میں اختر سعیدی صاحب کراچی کے ایک شاعر ہیں, وہ بھی موجود تھے. انہیں ہمارے بڑے بابا نے بتایا کہ یہ شعر کہہ رہا ہے, انہوں نے سن لیا, اور رسا بھائی کو بھی معلوم تھا, تو رسا بھائی نے کہا ہاں یہ پڑھے گا آج. تو میں نے 2011 میں پہلا مشاعرہ پڑھا. پھر اس کے بعد دو سال میں پری انجینئرنگ میں لگ گیا, کوشش کی کہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر پاس کیا جائے, جو وہ پاس ہو گیا کہیں. تو 2014 میں جامعہ کراچی پہنچا. جامعہ کراچی جب پہنچا تو پھر وہاں پہلی بار میں نے انگریزی ڈپارٹمنٹ پہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اس میں میرے ایک ساتھی طالب علم نے میرا نام لکھ کر دے دیا, تو وہاں میں نے مشاعرہ پڑھا. وہاں احمد نویز صاحب آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے مشاعرے کے بعد بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. عام طور سے کسی طالب علم کے حصے میں کمی آتی ہے. اور وہ کون صاحب تھے؟ وہ احمد نویز صاحب. ارے احمد نویز سے داد لینا تو بھائی واقعی وہ سب کے لیے تھوڑی حیرانی کی بات نہیں, خوشی کی بات, بڑی بات بھی, اور حیرانی کی اعزاز کی بات بھی ہے. یس یس یس. سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے اپنے ہونے کا اعتبار کیا. احمد نویز کیا
تو آپ کو آپ کے ہونے کا اعتبار جو ہے وہ رسا بھائی کے بعد احمد نوید نے دلوایا تھا، یہاں فرق پڑا. بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. اور ابھی کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میرا اجمل سراج صاحب سے کوئی رشتہ ہے, اور یہ تو بہت شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کے علم میں نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں نے گزشتہ ہفتے لاہور میں مینار پاکستان پر ایک مشاعرہ پڑھا, اس میں سعود عثمانی صاحب موجود تھے. ان سے جو مشاعرے کے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ سعود صاحب نے کہا بہت اچھے شاعر ہیں, مومن, کراچی سے تشریف لائے. میں نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے پھر شعر سنایا, میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا. تو وہ پھر کھڑے ہوئے اور گلے ملے دوبارہ, اور انہوں نے کہا واہ یار یہ تو خوب انکشاف ہوا. تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو کی جو غزل تھی, میں نے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. تو جب ہمارے والد صاحب کو کینسر کی تشخیص ہوئی تو ہم سبھی, سارا ہمارا جو قبیلہ اس کو بہت تکلیف ہوئی. میں بھی بالکل ہی ایک دم سے کہتے ہیں شوق میں چلا گیا, جو میری بہت مجھے پیار تھا آپ کے والد سے, بہت عمدہ ہے, بحیثیت انسان بحیثیت شاعر میں بہت پسند کرتا تھا. انتقال سے کچھ عرصے پہلے اللہ سلامت رکھے, احمد شاہ صاحب بڑی کمال کی وہ تقریب سجاتے ہیں کراچی آرٹس کونسل میں, اور سارا بہت جو دو بڑے مشاعرے کراچی کے ہیں اس میں سے ایک وہ ہے, ایک ساکنان. تو اس میں میں نے ہمارے والد کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اسی زمین میں, میں دہراتا رہا تھا تو اسی زمین میں وہ ہوئی. بالکل اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. واہ واہ. تو اب مجھے بڑی میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سے ایک ہی ہے کہ وہ بیمار تھے تو میں نے وہ سارا مجمع سب بھرا ہوا تھا, پورا کراچی تھا اس میں, اور میں نے اجمل بھائی کا نام لے کے میں نے کہا اجمل بھائی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں. واہ. میں نے پڑھی, لوگوں بھی یہ تو خیر ہر ایک کو نہیں پتا تھا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے, مگر میں نیچے آیا نا جب تو بہت خوش ہوئے, وہ بہت خوش ہوئے, مجھے یاد ہے. اور ساتھ تھے میں مطلب میں ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں اس مشاعرے کی, وہ شاید میری زندگی کا واحد مشاعرہ تھا جس میں تھا, اور بطور شاعر مدعو نہیں تھا میں اس میں, صرف بابا کی وجہ سے گیا تھا کہ انہیں بس لے کے جاؤں گا اور بس واپس جلد وہ شعر سنائیں گے اور بس ان کے ساتھ واپس جاؤں گا. تو جو آخری کے 8-10 مہینے گزرے ہیں الحمدللہ, اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں تقریباً 24 گھنٹے ان سے نزدیک رہا, ان کے قریب رہا, اور وہ چاہتے بھی یہی تھے. ایک بار اچھا یہ چاہتے تھے بابا کہ میں مشاعرہ پڑھنے جاؤں. گزشتہ جو ان کے 8-10 مہینے گزرے اس میں بھی کہیں نہیں جاتا تھا, دفتر والوں نے بھی بہت خیال کیا, وہاں بھی نہیں جاتا تھا. اور ایک خاص بات یہ کہ میں نے اس دورانیے میں, اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہے, اس دورانیے میں کبھی انہیں شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک لمحے کو ایسا نہیں پایا کہ وہ اس میں پریشان ہیں یا انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کوئی شکایت کریں گے. اتنی خوشی سے یہاں سے رخصت ہوئے. ان کے آخری دور کی غزلوں کے کچھ اشعار ہیں, اگر وہ سناؤں تو آپ کو اندازہ ہو. وصل کی بات پہ خوش, ہجر کے غم پر خوش ہیں. وصل کی بات پہ خوش, ہجر کے غم پر خوش ہیں. خوش بھی کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ کم پر خوش ہیں. کیا کہنے, وصل کی بات پہ خوش, ہجر کے غم پر خوش ہیں. خوش بھی کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ کم پر خوش ہیں. آتی جاتی ہوئی سانسوں کا بھروسہ تو نہیں, آتی جاتی ہوئی سانسوں کا بھروسہ تو نہیں, پھر بھی جو دم ہے میسر اسی دم پر خوش ہے. کیا لوگ, کچھ بھی باقی نہ رہے گا تیرے چہرے کے سوا, کچھ بھی باقی نہ رہے گا تیرے چہرے کے سوا, ہم تو اس ساعت تکمیل عدم پر خوش ہیں. کچھ بھی باقی نہ رہے گا تیرے چہرے کے سوا, ہم تو اس ساعت تکمیل عدم پر خوش ہیں. تو انہوں نے آخری کے ایام بھی الحمدللہ کام کرتے ہوئے گزارے اور بہت خوشی سے گزارے. اور جب وہ رخصت ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اتنا خوش انسان ایسے موقع پر کم ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. وہ چونکہ آخری بات آپ بیچ میں آپ کچھ کہنے لگے تھے تو رہ گئی تھی. میں نیچے آیا نا تو انہوں نے میرا ماتھا چوما اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو تھیں بہت خوش تھیں, مسکرا رہے تھے بہت. میں پڑھ کے آیا انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کر کے, تو بس یار. اچھا ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے علم میں بھی شاید ہو, پتہ چل جاتا ہے انسان کو, کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ انہیں بہت پسند کرتے تھے, وہ بھی آپ کو بہت پسند کرتے تھے, اور گھر میں آپ کا بہت ذکر ہوتا تھا, اور جب کبھی آپ پر کہیں ٹی وی پہ ادھر ادھر نظر پڑتی تھی تو آنکھوں میں ایک چمک سی آتی تھی, وہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا آپ سے کیسا تعلق ہے. نہیں تو بڑا آنر ہے یار میرے لیے. مجھے خیر اندازہ تھا, گفتگو میں بھی ہوتا تھا, مگر وہ اتنے نجی اس میں بھی ان کی میرے بارے میں جذبات تھے میرے لیے بہت ہی
مطلب ایک اثاثے کے طور پہ رہے گی بات ہمیشہ میرے ساتھ. یہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت کا، محبت کا، عشق کا مسلمان اپنے اپنے طریقے سے اظہار کرتے ہیں. تو جو آپ کے دادا تھے، چچا دادا ہوئے نا ایک طرح سے، مولانا ظفر علی خان کی ایک نعت بڑی معروف ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر مولانا ظفر علی خان زندہ ہے وہ تمنا ہے نا، ہاں ہم جس میں بس رہے ہیں، یس لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. سو میں نے کہا لوگوں کو بھی اچھا لگے گا کہ مولانا ظفر علی خان کی جو پوتی ہیں رشتے میں وہ آج سنا رہی ہیں. ان کا یہ شعر ہر مسلمان مومن کے دل پہ نقش ہے. دل جس سے زندہ ہے واہ وہ تمنا تم ہی تو ہو. سبحان ہم اللہ. جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت لمبی ہے پر مجھے جو میرے دل کو سکون دیتی اور جو میں ویژولائز کرتی ہوں وسیع، اور مجھے لگتا ہے دس از دا الٹیمیٹ ریئلٹی آف لائف، وہ یہ شعر ہے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا بے شک تم ہی تو. کیا کہنے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، سبحان اللہ، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شاعر عبدالرحمان مومن صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ سیف صاحبہ، نامور اینکر ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور مومن، میں نے تمہارے جس شعر سے آغاز کیا تھا، دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے، تو میں کہہ رہا تھا اگر یہ پوری غزل عطا ہو جائے تو. میں عرض کرتا ہوں، زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے. بہت اچھے. زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے. یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے. یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، واہ واہ واہ. تجھے لاہور جانے کی. لاہور تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ لاہور اب جو ہے نا آلودہ ہو چکا ہے اور دنیا کی جو موسٹ پلیوٹیڈ سٹی ہو گئی ہے، اس لیے آپ پلیز مت جائیں لاہور. چاند پہ چلے جائیں، کم از کم سانس کی بیماریوں سے چھٹکارا رہے گا. لاہور ہے. ہاں بھائی، چاند کی 100 سالہ زندگی سے لاہور کی 50 سالہ زندگی بہتر. زندہ باد، زندہ باد. اور آپ کے پسندیدہ شاعر ناصر کاظمی صاحب کا بھی شعر لاہور ہے. ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، واہ. ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، تمہیں آنسو چھپانے کی پڑی ہے. بہت اچھے یار، ذرا دیکھو ادھر بہت اچھے. میں جل رہا ہوں، کیا اچھی طرح کہا ہے. واہ واہ. ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، واہ واہ واہ. تمہیں آنسو چھپانے کی، آنسو چھپانے بہت اچھے یار مومن. واہ واہ واہ. تمہیں آنسو چھپانے کی کیا اچھی طرح کہا ہے. واہ واہ واہ. فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، حقیقت کو فسانے کی پڑی. بہت اچھے. فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، حقیقت کو فسانے کی حقیقت پڑی، کو فسانے کی پڑی ہے. ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں، لکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے وہ سنانے کی پڑی واہ واہ ہے. واہ واہ. ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے وہ سنانے کی پڑی ہے. تیرے مہمان، یہ شعر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے بطور خاص. تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے. تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے. اچھا مضمون باندھا ہے مومن. تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، بہت اچھا مضمون باندھا. تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے. وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، تجھے دیوار ڈھانے کی پڑی ہے. وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، تجھے دیوار ڈھانے کی پڑی ہے. زمانے کو زمانے کی پڑی ہے. ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، تمہیں آنسو چھپانے کی. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ دنیا چاند پر پہنچی. ہم نے بات کی تھی شروع میں مولانا ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے. ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی یاد جو فیملی کے ذریعے، اپنے بزرگوں کے ذریعے، ان کے کزنز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہو
اور آپ سمجھتی ہوں کہ ہاں بھئی وہ قوم کی امانت ہے اور لوگوں تک وہ پہنچنی چاہیے مولانا کی بات. جو انہوں نے انگریزوں کو جس طرح جواب دیا اور جب اخبار ان کا ضبط ہو گیا, پابندی لگ گئی ذمہ دار اخبار پر, تو جو انہوں نے ٹائم گزارا اور جو ان کی آپس میں ایگزیکٹ مجھے ورڈنگ تو نہیں یاد, لیکن جب وہ جیل میں تھے وسیع, اور جو انگریزوں کے ساتھ جو ان کا ایک مکالمہ تھا وہ بڑا میں کہتی ہوں کمال کا تھا, جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمہارے غلام کبھی ہو نہیں سکتے, تم لاکھ جتنی میرے پہ پابندیاں کر لو, ہم حق کی بات کر کے رہیں گے. تو وہ اس زمانے میں انگریزوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا was not an easy thing. اور یہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اندر بڑی پراپر جینز ہوتی ہیں, جنہیں رب کی عنایت ہوتی ہے. تو دس از ون تھنگ جو جب میں ان کے بارے میں دیکھتی ہوں, ان کی تصویر کو دیکھتی ہوں, تو مجھے ان کی جو فیچرز نظر آتے ہیں اس میں ایک اسٹرینتھ ہے. ہاں وہ موجود. تم ہتھیلی پہ میرا سر تو اٹھا سکتے ہو, تم ہتھیلی پہ میرا سر تو اٹھا سکتے ہو, ہاں مگر ہاتھ پہ بیعت نہیں کروا سکتے. اور ایسے ہی تھے بہت. یہ فرمائیے, یہ روحانیت کی طرف کوئی یہ رجحان آپ کا ابھی ہوا ہے کہ شروع سے تھا؟ بہت بڑے آپ نے روحانی شخصیات کے انٹرویوز کر رہی ہیں, میں نے دیکھا. کیسا تجربہ جا رہا ہے؟ تجربہ بہت اچھا ہے. اچھا تو لفظ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے وسیع. ایسا نہیں تھا کوئی ارادی طور پر ان لوگوں کے پاس پہنچی, لیکن شروع سے ایسے تھا کہ کبھی کسی محفل میں ہنستے کھیلتے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی, ملاقات ہو جاتی تھی, اور سوال کرنا, ان کو سمجھنا. اور میں سمجھتی ہوں ہر وہ انسان روحانی ہے جس کے پاس جا کے آپ کو سکون ملے. اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور میں یہاں سے ہنستی مسکراتی جاتی ہوں تو آپ بھی روحانی ہیں وسیع. ہر وہ انسان روحانی ہے, تو آپ کی بڑی لرننگ ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں مسئلے ہیں وسیع. آپ چاہے امیر ہیں, غریب ہیں, میڈیوکر ہیں, رب تعالیٰ نے توازن برقرار رکھا ہے. کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے. لیکن جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو بیلنس کرنا سکھا دیتے ہیں. آپ کا کمپوزر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر غم بھی اگر ٹوٹ رہا ہے تو آپ مسکراتے ہیں. تو وہ آپ کو اس طرح اندر سے اسٹرانگ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ رب سے ایسے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ رب کی رضا سمجھ کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں. تو یہ بڑی کامیابی ہے. خود آپ کو کوئی کبھی زندگی میں کوئی روحانی تجربہ ہوا کسی بھی نوعیت کا جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یار یہ تو بالکل ہی میٹا فزیکل قسم کا ایکسپیرینس تھا؟ یہ بچپن سے مجھے یہ تھا کہ خواب بڑے سچے آتے تھے. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ الحمدللہ, اور ڈر بھی جاتی تھی کہ اگلے دن کا اسکیڈول نظر آ جاتا تھا, کون مہمان آ رہا ہے, جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا, اور میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گی, بیکاز ہم اینکرز بہت کرٹیکل ہوتے ہیں. ہم بہت لوگوں سے ملتے ہیں, اور یہ بات میں اپنے پروگرامز میں بھی کرتی ہوں, نشستوں میں بھی کرتی ہوں. ہم بڑا کرٹیکلی دیکھتے ہیں ہر ایک کو. آپ بھی اتفاق کریں گے اس سے بات سے. جس طرح آپ نے ذکر کیا ان کے والد محترم کا, کہ ان کی محفل میں کبھی بیٹھ کے وہ دوسرے کی بات نہیں کرتے تھے. تو ایک شخصیت نے اس طرح ہم انٹرویوز کے لیے نکلے تو سرفراز احمد شاہ صاحب, ان کا بھی ایسے ہی ہے, سرفراز صاحب کا بھی ایسے ہی. بڑی ان کے ساتھ میری ڈسکشنز ہونی, اور ماشاءاللہ بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرنا. تو میں نے ایک ان میں چیز ممتاز دیکھی باقیوں سے. سب بہت اچھے ہیں, لیکن جسے میں نے لرن کیا وہ یہ تھا کہ کبھی ان کو کہنا کہ شاہ صاحب آپ فلاں کو جانتے ہیں, ارے بیٹے وہ مجھ سے کہیں بہتر ہوگا. اب صحبت بڑی میٹر کرتی ہے. میں وسیع بلیو کریں, میں یہ بہت بڑی بات کر رہی ہوں, میں بلیو کرتی ہوں جس نے مجھے چینج کیا. الحمدللہ میں پہلے کو خراب نہیں تھی, لیکن مزید کمپوز کیا. وہ یہ کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, اس کی وائبریشن, اس کا اورا, اس کی انرجی آپ کو یکسر بدل دیتا ہے. ایسے ہی. تو میں نے ان سے سیکھا. پھر ایک چیز ان کی محفل میں نے یہ سیکھی کہ کبھی اپنی تعریف پہ بہت زیادہ خوش نہ ہو. آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو دوسرے کان کو بھی خبر نہ ہو. شاہ صاحب ایک بات بڑی اہم کرتے ہیں, صوفی کون ہے یا فقیر کون ہے. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا, مفہوم ان کی بات کا یہ ہوتا ہے, یہ بڑا آدمی کون ہے کہ اس کی نشست میں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ بالکل اس کے مصداق ہیں. یعنی کہ آپ سرفراز, میری ان سے بھی سینکڑوں, جو کہ ہم نے بہت پروگرامز بھی اکٹھے کیے, مجھے بہت سعادت حاصل ہے ان کے ساتھ کام کرنے کی. آپ ابھی اپنی روحانی تجربے کی بات کر رہی تھی, اپنے خوابوں کا ذکر کر رہی تھی. کوئی ایسا تجربہ, کوئی ایسا وہ جو بہت ہی بالکل آپ نے تو بتایا کہ ایسا ہو جاتا تھا نا, مگر جس نے بہت ہی حیرت میں مبتلا کر دیا, خود بھی آپ کو چونکا دیا ہو کہ اچھا بھی یہ تو سوچا تھا مگر یہ ایسے کیسے ہو گیا. یا کوئی ایسا مہمان آپ نے ذکر کیا جو آپ خواب کے بعد آپ مستقل دعا کرتی رہی ہو کہ کاش یہ خواب سچا نہ ہو. ایسا ہوتا تھا کہ
یہ لگتا تھا کہ کوئی خواب ایسا آتا تھا تو پھر وہ ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. مجھے بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کسی کی زندگی کسی کو جاتے بھی دیکھا. یار اجمل بھائی کی ایک نظم ہے مومن کہ آخری 2 مصرے ہیں کہ پاکستان کا ایک مقصد تھا, مقصد پاکستان نہیں تھا, پاکستان کا ایک مقصد تھا. بالکل. میں چاہوں گا کہ ذرا جی تم سے سنی جائے آج. وہ کہتے ہیں یاد کرو وہ وقت کے جب ہم واہ آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر واہ خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے تھے. واہ 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 واہ. فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا. واہ واہ. قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا. واہ واہ بہت اچھے. قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان. قول و عمل کی یکجائی واہ واہ کا واہ. ذرا بھی جب فقدان واہ نہیں واہ تھا. اندیشے خدشات نہیں تھے واہ اور معدوم امکان نہیں تھا. کیا کہنے یار. اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا. اور معدوم امکان نہیں تھا. اپنے ہدف اپنے مقصد سے اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا. واہ واہ. دنیا تو تج کر آئے تھے. کیا کہنے. دنیا کا ارمان نہیں تھا. بہت اچھے. دنیا تو تج کر آئے تھے. دنیا کا ارمان نہیں تھا. آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان بہت نہیں تھا. اچھے. آج بتا دینا آسان ہے واہ 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 واہ. جو اتنا آسان نہیں واہ تھا. واہ واہ واہ. پاکستان کا ایک مقصد تھا. مقصد پاکستان نہیں تھا. واہ واہ واہ. پاکستان کا ایک مقصد. اچھا وہ اتنے اچھے انداز میں سناتے تھے ہاں ہاں کہ جیسے تو سنانا بہت مشکل ہے. ہاں بہت. یہ فرمائیے کہ جو یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے بہت کام کیا. زمانہ تھا کہ میں نے ان کے لیے کام کیا اور میری بڑی خوش قسمتی تھی جب میں وسیع ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھتی تھی. میں ان کی برانڈ ایمبیسڈر رہی ان کے لیے. پاکستان میں بحیثیت قوم اوورال بھی ہمارے ہاں کوئی باقاعدہ اس طرح کے ادارے نہیں ہیں, سینٹرز نہیں. حالانکہ یہ بچے بہت اس کے لیے کام نہیں کیا. یہ بچے بہت ایبلڈ ہیں. جی ہاں بہت ایبلڈ. یہ بہت کریٹو اسی لیے تو ہوتے دیکھیں ہیں. نا دنیا اب ان کو ڈیفرنٹلی ایبلڈ کہتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ بچے بھی اتنی تعلیم نہیں ہے وسیع تو ان کو نا سادہ کہہ کے یا یہ کہہ کے جی یہ تو بالکل سادہ ہے یا مطلب اس کے لیے ڈفرنٹ ٹرمز استعمال کر کے ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بچے اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ پیانو بہت اچھا بجاتے ہیں, یہ میوزک میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. اور میں نے کچھ ایسے بھی کیسز دیکھے انہوں نے ماڈلنگ, جی بچوں سے ماڈلنگ کروائی گئی اور ایون شادیاں بھی ہوئی ان بچوں کی. کیا وجہ ہے فاطمہ, آپ اینکر ہیں اور آپ نے ان بچوں کو بھی قریب سے دیکھا. ایک اچھا معاشرہ ہے ہمارا, میں دیکھتا ہوں لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ خیال کرنے والے ہیں, دین کا اتنا اثر ہے ہماری زندگیوں پر, مگر ان بچوں کے حوالے سے ہم وہ سینسٹیوٹی کیوں نہیں پیدا کر پائے اپنے معاشرے میں جو کہ ہونی چاہیے تھی. اس لیے کیونکہ ایڈوانس چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس, سینٹرز نہیں ہیں, کوئی توجہ نہیں دے رہا. ادھر تو عام انسانوں کے لیے جو نارمل انسان ہے ان کے لیے ادارے نہیں ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اپرچونٹیز پرووائڈ کریں, تو یہ تو دور کی بات ہے. ایک بات جو بڑا اس معاشرے کے اندر ہم سب کو مل کے اس کو ختم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری آئے گی خدا نخواستہ یا کسی کا بچہ ایسا پیدا ہوگا تو اس لڑکی یا اس خاندان کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ فلانے وقت میں کیا تھا تو تمہیں اس کی سزا اس دنیا میں مل رہی ہے, which is not the case. پلیز یہ ایسا نہیں ہے, یہ رب کو رب رہنے دیں, آپ رب نہ بنیں. بایولوجیکل قسم کے معاملات ہیں اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ رب کے معاملات ہیں, آپ اللہ نہ بنیں. کیونکہ میں نے اکثر جیسے میں کینسر پیشنٹس کے ساتھ بھی میری کچھ ملاقات ہوئی تھیراپیز میں, تو ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ جب مجھے کینسر ہو گیا, ویری ینگ, شی از اے فیشن ڈیزائنر, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ جب مجھے کینسر ہوا تو مجھے میرے سسرال والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ تم یہ کچھ کرتی تھی تو تمہیں کینسر ہوا. مومن کچھ سنائیے پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. غزل سناتا ہوں جس کا حکم تھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہاں سے حکم تھا. بیگم صاحبہ کا حکم ہے. جی جی واہ واہ واہ, یہ تم نے بیگم صاحبہ کے لیے لکھی ہے. آپ یہی سمجھ سکتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. سمجھ کیا کہ اون کریں کہ بس میں نے جب آنر جائے گا تو تم گئے سمجھو, بس یہ تم نے بول دیا نا کہ سمجھ لیں,
اچھا ہم دیکھتے کیوں ہیں بیگم کی فرمائش پوری کرتے ہوئے؟ یہ کہ تم یہ آپ اعتماد سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں تمہارے لیے لکھی ہے. ویسے آپ کہتے ہیں؟ آپ بھی تو میں تو جناب وہ علل اعلان کہتا ہوں. تو پھر یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں رک جا میں دونوں آدمیوں کو یہاں پہ روکوں گی. میں نے تو صاحب 50 سینکڑوں غزلیں لکھی ہیں اپنی بیگم تو ہم ایکسپریس کیوں نہیں کرتے مومن؟ نہیں میں تو کہتے لکھی اور کہتا ہوں علل اعلان کہتا ہوں, مشاعرے میں بھی کہتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اٹھتے بیٹھتے مجھے سننا پڑتا ہے کہ تو میرے لیے کی کیتا ہے. تو یہ نظر انہی کے ہے, شعر پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, شعر کسی اور کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہیں, جبھی تو کہہ رہا ہوں سمجھ سکتے ہیں. اس وقت ان کے لیے کہا گیا ہے جب ان سے رابطہ نہیں تھا. اچھا, جب ان سے رابطہ نہیں تھا تو مگر تھے ان سے پہلے کے, مگر ان کے لیے نہیں تھے. سبھی ان کے اب ان کے لیے, اور کیا ان کے لیے, مگر اس وقت جب تھے کسی کے لیے نہیں تھے. ہم بھی ان کے لیے ہیں. ہاں, مگر جب آئے تھے تو کسی کے لیے نہیں تھے. ہاں, جب یہ شعر آئے ایسا ہی ہے. تو اپنے طور پہ آئے تھے یہ. اچھا, تو جب یہ آئے تھے تو یہ پھر یہ مشاہدے کی وجہ سے آئے کہ مطالعے کی وجہ سے آئے؟ تجربہ تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے. اب آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں, آپ شاعر ہیں, آپ کو بہتر سمجھ. چلو ٹھیک ہے, میں تنگ نہیں کرتا, سنا دو. اس کی آنکھوں پہ وار دی آنکھیں, واہ. اس کی آنکھوں پہ وار دی آنکھیں, واہ. ایک نظر ہی میں ہار دی آنکھیں. واہ واہ واہ. اس کی آنکھوں پہ وار دی آنکھیں, ایک نظر ہی میں ہار دی آنکھیں. دل وہیں رہ گیا جہاں ہم نے, بہت اچھے, دل وہیں رہ گیا جہاں ہم نے سرسری سی گزار دی آنکھیں. بہت اچھے, واہ واہ واہ. دل وہیں رہ گیا جہاں ہم نے واہ واہ واہ. سرسری سی گزار دی آنکھیں. میر صاحب یاد آ گئے مجھے. دل وہیں رہ گیا جہاں ہم نے سرسری سی گزار دی آنکھیں. پہلے چہرہ چھپا لیا اس نے, واہ. پہلے چہرہ چھپا لیا اس نے, بعد میں اشتہار دی آنکھیں. واہ. پہلے چہرہ چھپا لیا اس نے, بعد میں اشتہار دی آنکھیں. پہلے چہرہ چھپا لیا اس نے, بعد میں اور پھر اشتہار دی آنکھیں. اچھا, دونوں ہی طرح سے یہ ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم غزل کہتے ہیں اور شعر کبھی ایک طرح سے ہوتا ہے اور پھر سبھی کرتے رہتے ہیں, دوسری طرح سے وہ زبان پہ آ جاتا ہے. پہلے چہرہ چھپا لیا اس نے, اور پھر اشتہار دی آنکھیں, اور پھر اشتہار دی آنکھیں. دل مجھے اس نے بے قرار دیا, واہ. دل مجھے اس نے بے قرار دیا, اور بے اختیار دی آنکھیں. بہت اچھے. دل مجھے اس نے بے قرار دیا اور بے اختیار. دل مجھے اس نے بے قرار دیا اور بے اختیار دی آنکھیں, اور بے اختیار دی آنکھیں. خواب بہت اچھا ہے. دل مجھے اس نے بے قرار دیا اور بے اختیار. دل مجھے اس نے بے قرار دیا اور بے اختیار دی آنکھیں. خواب میرے چرا لیے اس نے, خواب میرے چرا لیے اس نے, جس کو میں نے ادھار دی آنکھیں. خواب میرے چرا لیے اس نے, بہت اچھے. جس کو خواب میرے چرا لیے اس نے, جس کو میں نے ادھار دی آنکھیں. میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, اس نے دل میں اتار دی آنکھیں. بہت اچھے, بہت اچھے. میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, اس نے دل میں, میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, اس نے دل میں اتار دی آنکھیں. میں تو خاموش ہی رہا لیکن, میں تو خاموش ہی رہا لیکن, وقت رخصت پکار دی آنکھیں. میں تو خاموش ہی رہا لیکن, وقت رخصت پکار دی آنکھیں. تو بھی مومن کمال کرتا ہے, تو بھی مومن کمال کرتا ہے, تو نے سورج سے چار دی آنکھیں. تو بھی مومن کمال کرتا ہے, تو نے سورج سے چار دی آنکھیں. تو نے سورج سے چار دی آنکھیں. میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, واہ واہ. اس نے دل میں اتار دی آنکھیں. کیا کہنے. میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, میں نے آنکھوں میں جھانکنا چاہا, اس نے دل میں اتار دی آنکھیں. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شاعر محترم عبدالرحمن مومن صاحب اور محترمہ فاطمہ سیف صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. مومن صاحب اور فاطمہ صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے کتھارسس. یہ فرمائیے کہ اینی ریگریٹ ان لائف,
ایک پچھتاوا ہے اور آج اچانک سے بڑے سالوں کے بعد یاد آیا, حالانکہ میں بھولی بیٹھی تھی, اور وہ میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھی بات یاد آ گئی آپ سے کرتے کرتے بات, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے زمانے میں بڑی وہاں پہ پرومیننٹ تھی, مطلب ایک بیج لگا ہوتا تھا, پاپولر تھی بہت اپنے کالج میں. تو ایک لڑکی ہوا کرتی تھی اور اس کو جواد احمد بہت پسند تھے, اور اس کو سب کہتے تھے جواد. صاحبہ جو تھیں وہ بہت پاپولر ہو گئیں, وہ جواد احمد بہت میرے قابل احترام ہے, بڑا اچھا ان کے ساتھ وہ ہے, ان کے گانے بھی گاتی تھیں ان کی آواز میں, اور میرے خیال سے اس زمانے میں شاید جواد کی مدر بھی ادھر پڑھاتی تھیں یا کچھ ایسا تھا. تو مجھ تک خبر پہنچی کہ جی شی واز میڈلی ڈیپلی ان لو ود جواد احمد, اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں. اور اکثر لڑکیاں ان کو کھڑا کر کے کالج کے اندر کہتی تھی اچھا جواد احمد کی طرح گانا گاؤ. تو وہ بالکل ووکل کی طرح نا جواد احمد کی طرح وہ گاتی تھی, اور مجھ تک پہنچی یہ خبر. تو میں نے کہا اچھا یار میں کوشش کرتی ہوں اس کو جواد سے ملوانے کی. پرانی بات ہو گئی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے. تو آج میں اسکرین پہ بات کر رہی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ فاطمہ مجھے جواد احمد بہت پسند ہے, مطلب میں ان کی ڈائی ہارٹ فین ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اس وقت شاید جواد کی بھی شادی نہ ہوئی ہو. تو میں نے کہا اچھا پہلے تو مجھے گانے سناؤ. اس نے بڑا جواد احمد کی طرح گا کے, آواز بھی اس نے مردانہ نکال کے, جواد کی آواز تو بھاری بھی زیادہ ہے نا, بیس کے ساتھ نا مجھے گانے سنائے. اور اس نے کہا کہ فاطمہ آپ, یہ مجھے ریگریٹ یہاں پہ ہوتا ہے, اور وہ یہ تھا کہ فاطمہ میں خط لکھنا چاہتی ہوں, اور یہ خط میں نے آنسوؤں سے لکھا ہے, آپ نے جواد احمد کو دینا ہے. اچھا میں میرے سے اب مجھے نا وین یو گرو اپ آپ کو اپنی غلطیاں ریئلائز ہوتی ہیں, چاہے وہ آپ فن کر رہے ہو, کالج میں بڑی بلنگ ہوتی ہے, بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لیکن آئی فیل کہ میں نے شاید اس کا دل توڑا یا اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. نیت میری وسیع بہت اچھی تھی کہ اچھا میں یہ خط جو ہے جس میں پھول بھی تھے, اور شاید وہ کہتی تھی میں نے خون سے لکھا ہے خط کالج کا, تو آپ نے نا ان تک پہنچانا ہے. تو میں آج یہ فیل کرتی ہوں کہ میں وہ خط لے گئی, میرے اندر کا شیطان جاگا اور میں نے وہ خط کھول لیا. میں نے اسے وعدہ کیا فکر نہ کرو تمہارا خط جواد احمد تک پہنچے گا اور تمہاری ملاقات ہوگی. لیکن مجھے جہاں پہ ریگریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی مجھے وہ کہیں مل جائے, اتنے سال گزر گئے ہیں, تو میں اس سے معافی ضرور مانگوں. اور میں نے وہ خط کھول لیا, پھر اپنی فرینڈس کو دکھایا. نیت میری ایٹ فرسٹ ٹھیک تھی کہ میں کروں گی, لیکن پھر ہم نے کھول لیا اس خط کو. پھر اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ فاطمہ نے اس طرح میرا خط کھول لیا ہے, اور میں اس کے پاس وہی خط لے کے گئی, اور جو اس وقت اس کا ایک لہجہ تھا اور اس کا ایک انداز تھا جس میں اس کے کچھ, ایک بہت پرانی بات ہو گئی لیکن اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فاطمہ آپ نے اچھا نہیں میرے ساتھ کیا. وہ چیز میرے دل کو لگ گئی. اب when you get mature آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہو تو اٹ پنچز یو. مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے کہیں وہ مل جائے, اب تو پتہ نہیں کہاں ہوگی, شادی ہوگی کس کے ساتھ, جواد احمد کی تو کہیں اور شادی ہوگی, تو میں ان سے معافی مانگ لوں. تو مجھے وہ فیلنگ تھی کہ میں نے زندگی میں, مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کے ساتھ ایسے دھوکہ کیا ہو یا کسی کی فیلنگز کا کھیلا ہو. میں تو کمٹمنٹ کی بہت پکی لڑکی ہوں, آئی نو, اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے. بٹ آئی فیل فار ہر کہ وائی ڈڈ آئی ڈو دس واز ڈس آنیسٹی. اور اس پہ جو گزری ہوگی, اس نے جو میرے پہ جو اس کا اعتبار تھا, میں نے اس کو ٹھیس پہنچایا. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وسیع, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی فیل بیڈ کہ میں نے کیوں ایسا کیا, اور اس نے میرے پہ اعتبار کیا اور میں نے اس کا اعتبار توڑا. تو کبھی میں اکیلے بیٹھتی ہوں تو میں when I look back تو میں سوچتی ہوں, تو میں کہتی ہوں فاطمہ زندگی میں اگر تمہیں کہیں ملے تو میں بھی اس کے پیر پڑھ کے معافی مانگ لوں. پتہ نہیں میری زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں, شاید اس کی آہ لگ گئی ہو, آتے ہیں سم ٹائمز, آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ میری یہ غلطی تھی تو اس کی وجہ سے. تو یہ بہت سال پرانی بات آج میں نے کبھی اسکرین پہ نہیں کی, شاید میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی, بٹ شاید زبردست میں نے آنا تھا اور اللہ نے مجھ سے کہلوانا تھا, اور اللہ کرے کہ بات پہنچے. تو میں آئی وڈ وانٹ ٹو سے کہ آئی ایم سوری آئی ڈڈ دس. اس کو شاید اب یاد بھی نہ ہو کہ وہ کون فاطمہ تھی, بٹ جو اس کی وہ جو آنکھوں میں نمی تھی نا وسیع, وہ دیٹ واز پنچنگ. آج بھی میں اس کا سر جھک گیا جس طرح جب اس کو پتہ لگا کہ فاطمہ نے اس کا وہ خط کھول کے دوسروں کو بھی دکھایا, جو اس کے جذبات تھے جس طرح مجروح ہوئے. آئی فیل بیڈ. دس از ون ریگریٹ, اینڈ آئی بلیو کہ زندگی میں کسی کی فیلنگز ہرٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ جو ٹھیس لگتی ہے نا وہ سیدھا رب تک پہنچتی. دس از آئی وانٹ ٹو سے پبلکلی, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں میس میڈیا پہ بیٹھ کے اینکر بن گئی ہوں.
I can say sorry to her and I really feel sometimes آپ غلطیاں کرتے ہیں ویسے آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن مجھے I feel کہ اگر وہ مجھے کہیں بھی ملے اور اگر دیکھ رہی ہیں تو I want to say sorry to her. یہ بہت پرانی بات ہے لیکن آپ نے بہت ہی مختلف طرح کا تجربہ شیئر کیا اور میرے خیال میں ہر شخص جو ہے وہ اس سے نہ صرف یہ کہ سیکھے گا بلکہ دیکھیں جب ہم کسی بھی نوعیت کی اپنی کسی بھی عمر کی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو ایک تو اس کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اس سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ خود انسان کا بھی ایک دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی انسان کو احساس ہے اپنی غلطی کا تو وہ بھی پھر بہت ساری چیزوں میں آسانی پیدا کرتا ہے بس وہ کہتے ہیں نا ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں چ رہندا ہے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں آپ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں. وہ جو ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. تو زندگی کا ایک یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ کو موقع بھی ملے تو چھوڑ دیں. ٹھیک کہہ رہی ہوں. میں ایک چیز ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا جو محترمہ تھیں آپ کے پاس آئی ہیں اور اس نے اظہار کیا اسی وقت آپ کو یہ احساس ہوا کہ اوہو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے یا بعد میں کسی وقت؟ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا آج میں کتنے سالوں بعد میں تو بھول گئی تھی یہ کتھارسس جو آپ کا مجھے تو شاید یاد بھی نہ ہوتا. اور میں جب آپ ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ فاطمہ کچھ کتھارسس بتاؤ تو میں سوچ رہی تھی کہ میں وسیع کو کیا بتاؤں. میں تو کوئی ایسا مومنٹ نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو رب سے دعا ہے بٹ پتہ نہیں اسپر آف دا مومنٹ مجھے بات یاد آ گئی شاید کتنے سالوں بعد. تو آئی وانٹ ٹو سے سوری ٹو ہر اور میں کہتی ہوں کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. نیور پلے ود اینی ونز فیلنگس. کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. پورا کریں. مومن میں نے ایک پروگرام کیا ہے ادب ادیب کے نام سے. وہ ایک چینل تھا اس پر نشر ہوتا تھا جو باکسز پر دیکھا جاتا ہے امریکہ وغیرہ میں جو جادو ٹی وی باکس ہوتا ہے. تو اس میں تقریباً 100 سے زائد ایپیسوڈز کیے اور کراچی کے تقریباً تمام ہی شعراء اور ادبا سے میں نے اس میں گفتگو کی ریکارڈ ہوئی. تو بابا سے گفتگو کرنے کے بارے میں جب بھی خیال آیا تو ایک تو یہ خیال آتا تھا کہ بابا سے کروں گا اور فرصت جب ملے گی زیادہ آسانی ہوگی تب کروں گا اور دوسرے یہ لگتا تھا کہ بابا کے سامنے کیمرے پہ کہاں بیٹھ پاؤں گا. یہ دو باتیں ہوتی تھیں. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بابا کے ساتھ گفتگو ریکارڈ کر لوں گا لیکن وہ سلسلہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد بابا اب ہمارے درمیان نہیں ہے تو وہ گفتگو میں ریکارڈ نہیں کر سکتا. فاطمہ صاحبہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو پہلے دن اسکول داخل کرایا اور جب میں لینے گئی اس کو شی اسٹل ان پلے گروپ رائٹ تو وہ جو ہوم ٹائم ہوتا ہے اور وہ ایک میں منظر کشی ہے کہ وہ بچے پلے گروپ کے سامنے کھڑے ہیں پیرنٹس ادھر کھڑے ہیں. اب گھنٹی بجنے کا انتظار ہے اور رسی ہے بیچ میں تاکہ ٹریس پاس نہ ہو. تو وہ میں نے جو وہ جیسی گھنٹی بجتی ہے ہوم ٹائم کی اور وہ جب رسی گرتی ہے اور بچے دوڑتے ہوئے ماں باپ کے پاس آتے ہیں اور جب میں نے اپنی بیٹی تو وہ جو احساس تھا نا کہ وہ جو فیلنگ تھی وہ کبھی نہیں ہوئی. تو وہ دیٹ واز ویری پریشیس. اب جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں اور جب وہ آ کے مطلب چھوٹی سی ہے اور پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا دعا بھی کرتی ہے اور وہ جب میرا انتظار کرتی ہے نا اب میں بہت بزی بھی ہوتی ہوں ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں اور مجھے ہوتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے وسیع وہ جو اس کی خوشی ہے نا اس بچے کی خوشی کہ میری ماں ٹائم پہ پہنچی ہوگی 12:30 چھٹی ہونی ہے اور وہ جو اس نے بھاگ کے آنے کے مجھے ہگ کرنا ہے دیٹ از ایبسولوٹ پریشیس. کوئی شک. ایسے تم آپ لطف لیں گے. گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر یہ لگا واہ گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا بچوں کو تو اس وقت یہ شعر ہوا کچھ. گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر یہ لگا زمیں پہ پھول کھلے ہوں کچھ آسمانی سے. سبحان اللہ کیا کہہ مومن ہیپیسٹ مومنٹ شاعری ہی سے متعلق ہے. میں نے جب شعر کہنا شروع کیے تو بابا کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شعر کہہ رہا ہے. میں نے انہیں سنا. اچھا میں اس سے پہلے بھی بابا کو مختلف شعراء کے شعر سناتا تھا. میں نے اپنا ایک شعر سنایا. میرا پہلا شعر ہے عام طور سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. مومن کا پہلا شعر ہے کہ دنیا کی زندگی ہے فقط چند روز کی دنیا کے بعد ہوگی ہمیشہ کی زندگی. یہ میں نے بابا کو سنایا. بابا نے کہا ٹھیک ہے کس کا ہے. اچھا شعر کی کوئی بہت زیادہ تعریف نہیں کی. کس کا ہے پوچھا اور میں نے کہا میرا ہے. تو چہرے پر ان کے ایک نظر آ جاتا ہے کہ کہانی میاں جینے کی باتیں کرو ابھی تو. لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں اور شعر کہو. میں نے شعر کہے.
وہ تو مجھے یاد نہیں رہے 2-3. پھر اسی دن ایک غزل بھی ہو گئی پہلی, اور اس میں ایک شعر بابا کو اچھا لگ گیا, وہ میں اگر اجازت ہو تو جلدی سے سناتا ہوں کہ مجھ کو دنیا سے کوئی خاص سروکار نہیں, ہاں مگر جتنا ہے اس سے کوئی انکار نہیں, موت کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے دل میں, زندگی کا بھی کوئی خاص طلبگار نہیں. بہت اچھے مومن, پھر پڑھو. موت کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے دل میں, زندگی کا بھی کوئی خاص طلبگار نہیں, میں نے اے دل تیری ہر بات کو مانا دل سے. بابا نظر میں نے اے دل تیری, بابا اس میں ہنس بھی رہتے ہیں, میں نے اے دل تیری ہر بات کو مانا دل سے, اور تو میری کسی بات پہ تیار نہیں. اور یہ شعر تھا, رات سوتے ہوئے ایک خواب عجب سا دیکھا, بہت اچھے, میں نے دیکھا کہ میں اس خواب میں بیدار نہیں. یار بہت اچھے. رات سوتے ہوئے ایک خواب عجب سا دیکھا, میں نے دیکھا کہ میں اس خواب میں بیدار نہیں. تو بابا نے فوراً موبائل اٹھایا اور اپنے دوست کو لاہور, ضیاء الحسن صاحب, آپ واقف ہوں گے یقیناً, بہت قریبی دوست تھے بابا کے, اور بابا نے انہیں کال کی کہ لڑکا شعر کہہ رہا ہے. میں نے ضیاء صاحب کو غزل سنائی اور بابا اس شعر پر بڑے خوش ہوئے. فاطمہ صاحبہ, زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہ زندگی موت کا انتظار ہے. مومن, میرا ایک شعر ہے, بندگی ہوگی موت سے پہلے, موت کے بعد زندگی ہوگی. واہ واہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ جو لوگ, چاہے آپ کا رشتہ تھا چاہے نہیں تھا, مگر جا چکے ہیں دنیا سے, سب سے پہلے کس کو ملنا چاہیں گے زندگی میں؟ سب سے پہلے میں اپنی نانی کو ملنا چاہوں گی. She was a very learned lady and she died, when she died she was 95 اور میں ان کی پسندیدہ تھی, اور مجھے فخر بھی اس بات پہ ہے کہ وہ بہت کرٹیکل تھی. ان کو جو پسند بہت کم لوگ پسند آتے تھے, اور جو ان کو اچھا لگتا تھا ان کے منہ پہ آ جاتا تھا کہ he or she is likable. مومن, کس سے ملنا چاہو گے؟ بابا کی زندگی میں اگر میں اس سوال پر غور کرتا تھا تو کبھی دھیان آتا تھا کہ حضرت اقبال, لیکن پھر میں غور کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے ملنے کے لائق نہیں ہوں. میں بس ان کو بہت دور سے بس دیکھوں گا, بہت دور سے, بس یہ میری خواہش. دور بیٹھا غبار میر ان سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. چلو جیتے رہو یار, اللہ تعالیٰ بہت, میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بہت میرا دل خوش ہوتا ہے, بہت دعائیں ہیں, اور زیادہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی کہ تم اس لیگیسی کو بہت خلوص سے اور بڑی اوریجنلٹی کے ساتھ, ایک اپنے رنگ کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہو, کہ اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہو جس پہ اجمل بھائی یقیناً خوش ہوتے ہوں گے. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے بھی بہت خوشی ہے یہاں حاضر ہو کے, اور بابا کے بارے میں عام طور سے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا. یہاں جیسے بات ہوتی ہے نا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا ذکر ہوتا ہے, تو بابا کے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس وجہ سے بہت زیادہ ان کا آج ذکر رہا. یقیناً وہ بھی ہمارے لیے خوش ہوں گے. ہاں یقیناً خوش ہوں, اور مجھے واقعی خوشی ہے کہ میں آج آپ کی دعوت پر یہاں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ فاطمہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. ہنستے مسکراتے رہیے. اور میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گی, میں 2012 یا 13 کی بات ہے, وسیع میرے شو میں آئے, میں رمضان ٹرانسمیشن ایک اس میں کر رہی تھی, میں بڑا تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے کہا کہ یہ شعر پڑھنا ہے وسیع کا, وہ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن, بڑا تیاری کی ہوئی تھی, ہم اینکرز ایسے ہوتے ہیں. وہ رمضان ٹرانسمیشن تھی اور وسیع میرے گیسٹ تھے, اور روزہ بھی کھلنے والا تھا, روزے سے بھی انسان ہوتا ہے. تو مجھے یاد تھا فرسٹ ٹائم وسیع سے میری ملاقات تھی, تو وہ اب شعر اچھا لگتا تھا. وسیع نے اپنی کتاب بھی دی اس زمانے میں, آج میں وسیع کی گیسٹ ہوں. تو وہ جب شعر اڑا تو میں رک گئی. تو میں نے باقاعدہ وسیع, اس وقت مجھے یاد ہے کنگن بھی پہنا, میں نے کہا یار وہ تھوڑا سا ڈرامیٹک لگے گا, بٹ آئی اسٹل ریمبر, میں ہنستی ہوں کہ کبھی فمبل نہیں ایسے ہوا تھا. لیکن وہ وسیع سامنے بیٹھے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا انسان کو, جب آپ اپنا آپ کتھارسس کرتے ہیں, سم ٹائمز آپ اپنا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے شاہد آفریدی کو نیوز پڑھتے ہوئے شاہد آفریدہ کہہ دیا. I still remember. تو وہ اس طرح مجھے وسیع آج اتنی پرانی, مطلب 2012-13 وسیع بیٹھے سامنے, اب جلدی کرنا ہے, فاطمہ روزہ کھلنے والا ہے, گیسٹ کا انٹرویو بھی ہونا ہے. تو وہ میں نے بڑا, مطلب ایک آپ فارم میں آتے ہیں کہ میں نے شعر پڑھنا ہے. تو I still remember. But وسیع, thanks to you. Thank you so much. He was such a nice guest کہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے کوپ اپ کیا اور برا نہیں بنایا. نہیں اس میں ایک بات مختصراً کہ میں نے بابا کا بہت ذکر کیا ہے, تو میری پوری زندگی میں اور بابا کی زندگی میں ہماری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے, اور میں یہاں ہوں تو یقیناً اس میں ہماری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے.
تو ہم ان کا چونکہ ذکر نہیں ہو پاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. آپ کے بابا کو بابا بنانے والی آپ کی مدر ہی. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ الگ سے ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، لازم بات ہے، مگر جہاں ذکر ہے اجمل بھائی کا وہاں جہاں مومن کا ذکر ہے وہاں بے شک ایسا ہی ہے. تو اس کو یوں بھی لے سکتے ہو کہ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. مومن بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت ہی اچھا لگا، میری بڑی دعائیں ہیں آپ کے لیے. اور آخر میں کچھ سنا دو اسی پہ پروگرام. اچھا آپ نے ذکر کراچی اور لاہور کا ذکر ہوا تھا، لاہور کے لیے تو ہم نے ایک شعر کہا تھا، بس 6 شعر ہیں، یہ بہت ہی مختصر سے میں تیزی سے سناؤں گا. تجھ پہ آیا ہوا موسم نہیں دیکھا جاتا، تجھ پہ آیا ہوا موسم نہیں دیکھا جاتا، شہر مظلوم تیرا غم نہیں دیکھا جاتا. بے شک اپنے سینے سبھی کو میں تکلیف ہوتی ہے. تجھ پہ آیا ہوا موسم نہیں دیکھا جاتا، شہر مظلوم تیرا غم نہیں دیکھا، شہر مظلوم تیرا غم نہیں دیکھا جاتا. اپنے سینے میں غریبوں کو بسایا تو نے، بے شک کیسے ہوتی ہے محبت یہ بتایا تو نے. سارے صوبے تیرے آنگن میں تو آ ملتے ہیں، تیرے آنگن میں مگر پھول کہاں کھلتے ہیں. سارے صوبے تیرے آنگن میں تو آ ملتے ہیں، تیرے آنگن میں مگر پھول، تیرے آنگن میں مگر پھول کہاں کھلتے ہیں. بہت اچھے مومن. رنگ اور نسل کے ہر روپ کو تو نے دیکھا، چھاؤں کیا دیکھی مگر دھوپ کو تو نے دیکھا. بہت اچھے. رنگ اور نسل کے ہر روپ کو تو نے بہت دیکھا، اچھے. چھاؤں کیا دیکھی مگر دھوپ کو تو نے دیکھا. روشنی کل تھی جہاں اب وہاں اندھیارا ہے، روشنی کل تھی جہاں اب وہاں اندھیارا ہے. شہر مظلوم ہمیں آج بھی تو پیارا ہے، کوئی شک نہیں. ہم تیرا حق تجھے دلواہی کے اب دم لیں گے، انشاءاللہ ہم تیرا حق تجھے دلواہی کے اب دم لیں گے. امن کی چھاؤں کو پھیلا ہی کے اب دم لیں گے. تجھ کو مل جائے گا کھویا جو گیا تیرا مقام، شہر مظلوم تیری خوئے اخوت کو سلام. بہت اچھے. واہ 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 واہ. شہر مظلوم تیری خوئے اخوت کو سلام. کیا اچھے، کیا اچھا ہے ناظرین. واہ واہ واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. واقعی اخوت کی علامت ہے ہمارا جو شہر کراچی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ شہر کراچی کا ایک نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ چاند پہ چھوڑیے صاحب لاہور چلتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.